أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله. ترجمہ دیکھتے ہیں واقیم الصلاۃ اور قائم کرو نماز وآتو زکات اور ادا کرو زکات وما تقدمو وما اور جو تقدمو تم آگے بھیجو گے تقدمو آگے بھیجو گے لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے یعنی اپنے ذات کے لیے من خیرن کوئی بھی بھلائی یعنی جو کوئی بھی بھلائی تم آگے بھیجو گے یعنی اللہ کے پاس تجدوہو پاؤ گے اسے تجدو تم پاؤ گے اسے عند اللہ اللہ کے پاس ان اللہ بما تعملون بصیر اور بے شک اللہ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے ہر اس بما جو تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے وقالو اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنت ہرگز داخل نہیں ہوگا کوئی جنت میں ان يدخل الجنت کوئی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا الا مگر من کان ہودن او نصارا من جو ہوگا یہودی یا نصارا یعنی ان کی وہ کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودی اور نصارا کے کوئی بھی نہیں جائے گا تل کا اللہ کہتا ہے تل کا امانیہم یہ ان کی خواہشات ہیں یہ ان کی تمنائیں ہیں تل کا امانیہم یہ ان کی خواہشات ہیں قل کہہ دیجیے ہاتو تم لاؤ برہانکم اپنی دلیل برہان کے دلیل کو برہانکم دلیل ان کنتم صادقین اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہودی اور نصرانی کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا اس بات کی کوئی دلیل لاؤ بلا اس کا مطلب کیوں نہیں بلا کیوں نہیں ہاں بے شک من اسلم جس نے جھکا دیا من اسلم جس نے جھکا دیا وجہ اپنا چہرہ وجہ کہتے ہیں چہرے کو اپنا چہرہ جھکا دیا للہ اللہ کے لیے وہ ہوا محسن اور ہوا وہ محسن نیک یا نیک کام کرنے والا فلاح پس ہے اس کے لیے اجرہ اس کا اجر عند ربی اس کے رب کے پاس یعنی جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے لیے اور وہ نیک بھی ہے تو اس کے لیے اجر ہے عند ربہم ولا خوف اور نہیں ہے اس کوئی علیہ خوف ان پر ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غمگین ہوں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کیا حکم دے واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکات کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو یعنی سب سے پہلے یہاں پہ جو بات شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ یہ کتنا ضروری ہے تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ویسے بھی نماز ایک دین کا حصہ نماز سب سے زیادہ ضروری ہے سب سے پہلا حکم دیا گیا ہے نماز کا ویسے حدیث میں آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے سب سے پہلے کیا ہے نماز قائم کرنا پھر زکوٰۃ ادا کرنا پھر حج کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور سب سے پہلے یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ ایک اور اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یعنی پہلے گواہی دینا اس بات کی کلمہ پھر نماز دوسرا ہے نماز پھر زکوٰۃ ان دونوں کا یہاں ذکر ہے نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو فرض نماز قائم کرو فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے تو یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے نماز سب سے زیادہ ضروری نماز اور اس کے بعد دوسرا حکم زکوٰۃ کا
وما تقدموا، اور جو کوئی تم آگے بھیجو گے، یعنی جو بھی ہم کوئی کام اچھا کریں گے جی انفسکم، اپنی ذات کے لیے، انسان کو اچھا ہی کرتا ہے اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، من خیر کوئی بھی بھلائی، تجدوہ تو تم پاؤ گے اسے ان اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، کیونکہ بے شک اللہ تو ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے، تو ویسے بھی فرشتے لکھتے جاتے ہیں۔ اس کے تو قرآن میں کئی جگہ اور بھی ذکر ہوا ہے، جس طرح سورہ مزمل میں آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، وہاں پہ بھی یہ کہ تم پاؤ گے جو تم بھی کام کرو گے اللہ کو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض دینا، اور جو نیکی بھی تم اپنے جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، وہ بہتر و ثواب میں کہیں بڑی ہے۔ تو ویسے بھی ہے نا وہ قرآن میں ایک جگہ تھا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے بھی کوئی نیکی کی وہ اس کو پالے گا، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اس کو پالے گا، اور جسے ایک ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اسے بھی وہ دیکھ لے گا، یعنی اسے یا برائی کرے یا بھلائی کرے اللہ کے پاس ضرور وہ اس کو موجود پائے گا۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھ لے جو برائیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مٹا دے، ہمیں نہ ہی دکھائے وہ، اور ہے بھی یہ کہ اللہ اگر آپ توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ برائیوں کو حسنات میں تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی معاف کر دیں تو پھر آپ کی جتنی برائیاں ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے توبہ کرتے استغفار کرتے رہنا چاہیے، کوئی برائی ہو جائے تو فوراً سے پہلے اس کی توبہ کر لیں، ورنہ ہر چیز وہاں پہ موجود ہوگی، اگر اچھا عمل کیا ہے وہ بھی موجود ہوگا، برا کیا وہ بھی موجود ہوگا، خیرن تاجدو تم ضرور پاؤ گے ان اللہ کے نزدیک، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور یہ پھر یہودیوں کی ان کی خواہشات وقالو، اور ان کی کتنے وہ زوم میں اپنے بڑے بہت ان کا زوم تھا کہ ہم ہی جائیں گے جنت، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، وقالو اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنہ، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی، الا مگر من وہی جو کان ہودن او نصارى، یہودی ہوگا یا نصارہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے تم لاؤ برہانکم اپنی دلیل، برہان دلیل، کم اپنی برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچوں میں سے سچے، بلا ہاں کیوں نہیں، یہ مطلب ہوتا ہے کہ سنو، بلا کیوں نہیں، ہاں من اسلم جس نے جھکا دیا یا تسلیم کر لیا، وجہہ جھکا دیا اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہوا محسن اور ہوا وہ محسن، فلہ اجرہ عند ربی، اس کے لیے فلہ بس اس کے لیے اجرہ اس کا اجر عند پاس ربی اس کے رب کے پاس۔ تو یہ کیا مطلب کہ اس کے یعنی اللہ کے سارے کام جو کرے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے کام جو شخص کرے گا، یعنی چہرے کو جھکانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اور ہوا محسن کا نیکی کرنے والا، مطلب یہ کام کے اخلاص کے ساتھ پہلے بتایا بات ہے نا کہ نیکی وہی ہے جو آپ اخلاص خلوص نیت اللہ کی رضا کے لیے کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی جائے۔ یہ دو قبولیت کے عمل دو بنیادی اصول ہیں، آپ کا عمل اسی وقت قبول ہوگا جب ان دو اصولوں پہ وہ پورا اترے گا، خالص اللہ کے لیے، یہ وجہ خالص اللہ کے لیے اپنا چلے، جو اللہ نے کہہ دیا اور جو آپ کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کسی پہ کوئی احسان نہیں، تو پھر تو یہ آپ کے نسبے پورے اترتے ہیں، اور وہ محسن، اور نیکی وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے گی۔ اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا اور میں نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں تو چاہے میں کچھ بھی کروں وہ قبول نہیں ہوگا، اگر اس کے مطابق نہیں بلکہ الٹا پڑے گا وہ، اور اگر یہ نیک ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر جس نے اللہ جو اور جس نے نیک کام جس کا مطلب کیا ہوا کہ یہودی اور نصارہ یہ تو جنت میں جائیں گے نہیں، کیونکہ وہ محسن اس معیار پہ پورے نہیں اتر رہے۔ محسن اس وقت ہوگا جب اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق کام کرے، اس پہ وہ پورے نہیں اترتے، اس لیے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ فلاح اجر عند ربی، ان کا ہے اجر ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں ہے خوف علیہم ان پر، ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ
غمگین ہوں گے، یہ مضارع تو یہ نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی آج کے سبق کے بارے میں کوئی سوال ہو تو چلیں، ورنہ اس پہ چلتے ہیں صلاۃ کو، اس پہ کوئی لفظ مشکل کوئی اس میں ہو تو دیکھ لیں دوبارہ۔ آج والا تو بہت آسان صحیح ہے۔ اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، اور جو تم بھیجو گے آگے اپنے جانوں کے لیے بلائی میں سے یا کوئی بھی بلائی، اسے پاؤ گے اللہ کے پاس، بے شک اللہ جو تم کرتے اس سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوں گے، داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو ہوگا یہودی اور نصارہ، یہ ان کی خواہشات ہیں، کہہ دو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ہاں بے شک، کیوں نہیں، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور ہوا وہ نیک، تو اس کے لیے ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس، نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ چلو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔